المسلمين عضو پارلیمنٹ، اضلاع کے صدور معتمدین، کارپوریٹر، سابق کارپوریٹر، محبان مجلس، حاضرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے دارالسلام میں جشن رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا، اس دور سے لے کر آج تک اضلاع کے صدور معتمدین کا اجلاس جلسے کے دوسرے دن صدر مجلس کے زیر نگرانی منعقد ہوتے آ رہا ہے۔ سالانہ ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور آخری دم تک وہ اپنے اجلاسوں سے اضلاع کے لوگوں کو مخاطب کرتے رہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس پارلیمنٹ نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ اس اجلاس کو مخاطب کرتے آ رہے ہیں، آج بھی کریں گے۔ میں صرف اتنا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اضلاع کے صدور معتمدین، کارکنان مجالس ابتدائی، تمام مجلس کے ذمہ داران جماعت کی سرگرمیوں کو اضلاع کے علاقوں میں وسعت دے اور اس میں تیزی پیدا کرے، عوام کی مشکلات میں عوام کے ساتھ رہے، عوام کا ساتھ دے، ان کے مسائل کو حل کروائے۔ ضلع سطح پر، تعلقے کی سطح پر آپ نمائندگی محکمہ جات میں کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ جماعت کے ایک ذمہ دار شخصیت کے حیثیت سے آپ کلکٹر کے پاس اور متعلقہ عہدیداروں کے پاس نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ رہا تو آپ مرکز میں صدر محترم کو اس مسئلے کو پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجلس اتحاد المسلمین کی یہ روایت رہی ہے کہ اضلاع کے صدور معتمدین کو جہاں تک ہو سکے مسائل کو حل کروانے کے لیے حکومت کے پاس ان کی مؤثر نمائندگی ہونا، ان کے مسائل کی رسائی ہونا۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب وقفے سے متعلقہ منسٹروں کے پاس، حتیٰ کہ چیف منسٹر کے پاس بھی ضرورت پڑتی ہے تو اضلاع کے مسائل کو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں آصف آباد کا ناخوشگوار واقعہ تھا، اس کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین نے جتنی دلچسپی لی اور نمائندگی کری، شاید ہی کوئی جماعت ایسے کام کری، بلکہ کوئی نہیں کرے سوائے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ وقتاً فوقتاً حکومت سے مؤثر طور پر نمائندگی کر کے ان کی امداد، خود مجلس بھی اپنی طرف سے لاکھوں روپے کا ریلیف تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور ریلیف کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ نقصانات ہوتے آ رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں سرکاری سطح پر منسٹر کے پاس، حکومت کے پاس نمائندگی کا سلسلہ ہم کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی جماعتی سطح پر نقیب ملت نے لاکھوں روپے کی تقسیم کا انتظام کروایا، مجلس کے اراکین مقننہ کو روانہ کیا، اور پھر جو بے قصور لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کی قانونی امداد بھی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کی گئی اور بچوں کو رہا کروایا گیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اضلاع میں اپنی جماعت کی سرگرمیوں کو تیز کریں اور امن کو برقرار رکھیں۔ آج اللہ کا کرم ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کی وجہ سے آج تقریباً 15 سال سے تلنگانے میں خصوصاً کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ چند لوگ جو فرقہ پرستی کی آڑ میں یہاں کے حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو وقفے وقت سے ان کی کوشش ہوتی جا رہی ہے اور اس کو ناکامی بنایا جا رہا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ہم کو ضلع سطح کے، تعلقے کی سطح پر پنچایت کے انتخابات ہیں، ضلع پریشد کے انتخابات ہیں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مجلس کے نمائندگی منتخب ہو۔ مذہب و ملت سب کے لیے خدمت کرتی ہے، ہمارے دروازے تمام طبقات کے لیے کھلے، ہر مظلوم کے لیے مجلس اتحاد المسلمین اپنے خدمات پیش کرتی آ رہی ہے، کرتے رہے گی، ماضی میں بھی کرتے رہی، مستقبل میں بھی کریں گی۔ ہمارا کام ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا، اور ان مظلوموں میں سب سے زیادہ اگر کوئی مظلومیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، ان کی مدد بھی مجلس اتحاد المسلمین مختلف سطحوں پر کرتے آ رہی ہے، آئندہ بھی کرے گی، اپنے سلسلے کو جاری رکھے گی۔ تو آپ سے میری درخواست ہے کہ ریاستی مقام پر، مقامی یونٹ کی حیثیت سے ہم کو سیاسی جماعتوں سے رابطے میں رہنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اپنی جماعت کی شناخت کو بغیر ختم کیے کہ آپ رابطے میں رہیے۔ مجلس کے نام سے آپ کی شہرت ہے، مجلس کے نام سے آپ کی عزت ہے، مجلس کے نام سے حکومت آپ کو چمکتی ہے، آپ کے مسائل حل کرتی ہے،
تو مجلس کے نام سے اپنے وقار کو برقرار رکھیے. اقتدار والوں کے پاس یا بڑی جماعتوں کے پاس اتنا مت جھکیے. آپ کا بھی وقار متاثر ہو، مجلس کا بھی، نعوذ باللہ. ہم اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی انفرادیت کو باقی رکھیں گے. دیکھنے والے انگلی اٹھا کے یہ بتانا یہ مجلس کا وہ سپاہی ہے جو مصیبتوں کے وقت عوام کے درمیان آ کے خدمت کرتا ہے. یہ ہماری تعلیم، ہماری درس ہے، ہماری جماعت کی تربیت ہے. تو آپ اپنی شناخت کو نہیں بدلنا چاہیے، نہ کمزور ہونے دینا. آپ عوام سے رابطے میں رہیے، سب سے رابطے میں رہیے، لیکن حق کا ساتھ دیجیے. حق کے لیے آپ کام کیجیے. عوام کے اندر اپنے اعتماد کو بڑھاتے جائیں. لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں اور آپ اپنے ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جماعت کو مستحکم کریں. آج سیاسی جماعت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. بہت سارے حالات ایسے ہیں جس کا میں ذکر نہیں کروں گا، صرف اتنا اشارہ دوں گا. اس سرزمین کو ہم کو پہلے سے زیادہ ہوشیار اور چوکس رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتی ہے، اللہ کے خوف سے کرتی ہے. حکومتوں کے خوف سے کام نہیں کرتی، نہ حکومت کا ڈر کے اعتبار سے وہ حکومت سے مقابلہ. ارے کچھ بھی نہیں تھا، یہ دارالسلام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بے سر و سامانی کے عالم میں حکومتوں سے ٹکر نہیں مجلس اتحاد المسلمین، تو اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. آج سب کچھ رہنے کے بعد آج کسی قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے مجلس پس و پیش نہیں کرتی. حق کے لیے آگے بڑھتی جائے گی، کام کرتے جائے گی. آپ کا تعاون ہونا صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مقام پر مجلس کی شناخت کو باقی رکھیے، مجلس کے وجود کو باقی رکھیے. مجلس کے نام سے جو مجلس سے وابستہ ہو جاتا ہے، یقین جانیے کسی سیاسی جماعت میں اس کی حالت ہم نے نہیں دیکھی جو مجلس میں ہم نے دیکھ رہے ہیں. مجلس سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ کا فضل و کرم مجلس کے ساتھ ہے، مجلسی لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کو کامیابی عطا کرنا اللہ کا حکمت ولی ہے، اللہ کا فضل ہے. مجلس کو کامیابی ملتی جاتی ہے. تو آپ اپنے پائے استقامت میں لفظ لائے بغیر ثابت قدم رہیے، مجلس سے وابستہ رہیے. قائد ملت محترم نقیب ملت کے خدمات آپ کے سامنے کچھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ازہر من الشمس ہے کہ دن رات عوام کے لیے، آپ کے لیے ہمیشہ حکومتوں سے مقابلہ کرتے جا رہے ہیں. آج ہمارے پارلیمنٹ میں بڑی مشکل سے نقیب ملت کی تقریروں کے لیے اتنا وقت دیا جاتا ہے. تو ایک کہنے والے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ اسپیکر خود حیرت میں رہ کے اسد صاحب کو سنتا ہے اور اسپیکر اسد صاحب کی تقریر سے استفادہ کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے. اس نوبت پہ آج اللہ نے نقیب ملت کو پہنچایا کہ پورے ایوان پارلیمنٹ میں اپنی انفرادیت کو باقی رکھی. کل سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی گرجدار آواز تھی، جس نے پہلی تقریر میں پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کرتے ہوئے سالار ملت نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج گھر میں نل لیتے ہیں تو پانی کی قیمت ہے، بل دینا پڑتا ہے، لیکن مسلمان کے لہو کی اس ملک میں کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں. تو اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی پریشان ہو کے پوچھنے لگے یہ کون صاحب ہے؟ تو لوگوں نے تعارف کرایا. تو یہ سالار ملت کی اپنے کی انفرادیت تھی، ان کی اپنی ایک علیحدہ شناخت تھی. آج نقیب ملت بھی اپنے علیحدہ شناخت رکھتے ہوئے آپ کے لیے حکومتوں سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ جماعت کے استحکام کے لیے کام کرے اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنی سرگرمیوں کو تیز کرے. آنے والے جو بھی الیکشن ہو اس الیکشن میں ہم اپنی جماعت کے زیادہ سے زیادہ امیدواروں کو کامیاب کر کے نقیب ملت کو تحفے میں پیش کرے کہ ضلع پریشد کے لوگوں کو کامیاب کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ ایسے حالات پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے اور اس میں برکت دے، ان کو کامیابی عطا کرے. نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کرے، ان کی حفاظت کرے. مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.